مسافر شام غمزدہ بے نوا غمزدہ بے نوا مسافر شام مسافر شام لے چلا قافلہ لے چلا قافلہ مسافر شام مسافر شام توق بیڑی ہتھ کڑی بے گھری اور بے کسی توق بیڑی ہتھ کڑی بے گھری اور بے کسی ٹھوکرے ہے ہر قدم دل میں غم آنکھ نم پڑ رہا ہے مرثیہ پڑ رہا ہے مرثیہ مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام نوح خان نوح گئے سخت مشکل ہے سفر نوح خان نوح گئے سخت مشکل ہے سفر بیردار ہے بیبیاں جل رہی غیر گزر بن گیا خود کربلا بن گیا خود کربلا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام پیاس ہے بے آس ہے سو چکا باس ہے پیاس ہے بے آس ہے سو چکا باس ہے زخم تنہائی کے ہے کون اس کے پاس ہے صبر کا ہے اب خدا صبر کا ہے اب خدا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام غش میں بھی بیدار ہے کس قدر غمخوار ہے غش میں بھی بیدار ہے کس قدر غمخوار ہے آبلے ہے پاؤں میں آبلوں میں خار ہے سہ رہا ہے ہر سزا سہ رہا ہے ہر سزا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام سر کھلے کنبہ میرا گرد فوج اشکیا سر کھلے کنبہ میرا
گرد فوج اشکیا کوئی نہ پہچان لے یا جناب سیدہ کر رہا ہے یہ دعا کر رہا ہے یہ دعا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام شام کا بازار ہے روح تک بیمار ہے شام کا بازار ہے روح تک بیمار ہے جس طرف رکھے قدم سنگ کی بوچھار ہے گر نہ جائے تھک گیا گر نہ جائے تھک گیا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے اونٹ سے گرتے ہوئے کتنے بچے مر گئے مائیں روتی رہ گئی اشقیاں ہنستے رہے لاش بن کر رہ گیا لاش بن کر رہ گیا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا مسافر شام کیا لکھے ریحان اب کیا پڑھے عمران اب کیا لکھے ریحان اب کیا پڑھے عمران اب خون گلتا ہے قلم میں دعا کرتا ہوں اب کر مجھے قوت عطا کر مجھے قوت عطا مسافر شام مسافر شام غمزدہ بے نوا غمزدہ بے نوا مسافر شام مسافر شام پر محمد وآل محمد صلوات اللہ اور محمد وآل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنة للمؤمنین
ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض يسجد من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والحجر والدواب وكثير من الناس. صلوات پڑھیں محمد وعلى عدداران سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد. آپ حضرت سے گزارش تشریح اور آگے آ جائیے، قریب آئے تو شاید سمجھ سکو مجھ کو. یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. سبحان اللہ کہہ کے آگے بڑھ جائیے تھوڑا سا جی. عزیزو، سورہ حج کی جس آیہ کریمہ معظمہ مطہرہ مقدسہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب خاص کو اپنی طرف متوجہ کر کے اعلان کر رہا. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، اے میرے حبیب کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں ساتوں آسمان اور جو ان میں رہنے والے، ساتوں زمین کے طبقات جو ان میں رہنے والے، سب اللہ کو سجدہ کر. یسجد من فی السماوات و من فی الارض. اور پھر اس کے بعد ایکسٹرا پھر کیا؟ والشجر والشمس، سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. والقمر، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. والنجوم، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں میں، دھیرے دھیرے اسی منزل پہ آ رہا ہوں میں. سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ستارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، احجار بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اشجار بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کا والدوام، چوپائے بھی جو چار پائے والے، پائے کھانا اور ہے اور چائے پائے اور ہے. چائے پائے یعنی جو زمین پروردگار پر چار پیروں سے چلنے والے ہیں، وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اکثر ہیں جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے، لغت نے، ڈکشنری نے مجھے بتایا، لغت نے مجھے بتایا کہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ جو بھی سجدہ کرنے والا ہے اس کو زمین پروردگار پر ساجد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ساجد. جو سجدہ اللہ کو کرتا ہے اس کو ساجد کہا جاتا ہے. اور جس کی یہ بزم سجی ہے اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سید الساجدین کہا جاتا ہے. وقت بہت کم ہے لیکن انشاءاللہ پورے وقت میں کوشش کر رہا ہوں میں، آپ سمجھیں. سید الساجدین یعنی مطلب یہ ہے تمام کی تمام کائنات عالم کا خلق کرنے والا پروردگار ہے، اور تمام ظاہر و باطن پر سرداریت کرنے والا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا جی، آسمان والے، زمین والے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، احجار، دریا، درخت، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں.
کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو سب ساجد کہلائے، جو اللہ کو سجدہ کریں وہ ساجد کہلائیں، اور جو ذات ہے ہمارے چوتھے امام کی، اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اب ساجدین میں جو ہیں، آل محمد کو ہٹا کے چاہے آدم کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں، چاہے نوح کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں، چاہے ابراہیم کیوں نہ ہو، سجاد ان کے بھی سردار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو سجدے سے جو مانع ہوئے وہی آلین 14 ہیں، اور آل محمد کو ہٹا کے عبادات کی کائنات میں اگر دیکھیں تو سید سجاد اپنے والوں کو ہٹا کے سب کے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار بہار الانوار کے حوالے سے، سرکار یہ بتائیے کہ سید الساجدین، سجدہ گزاروں کے سردار، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زیب و زینت، یہ سجاد کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ ساجد اور ہوتا ہے اور سجاد اور ہیں۔ ساجد وہ ہوتا ہے کہ جس کی صرف پیشانی پر ہی نشان ہو سجدے کا، ساجد وہ ہوتا ہے جس کی صرف پیشانی پر ہی نشان ہو سجدے کا، اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور ہمارے جد، کون چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں؟ ہمارے جد یعنی دادا، پانچویں امام کے بابا، ہمارے جد صرف پیشانی ہی سے سجدہ نہیں کرتے بلکہ ساتوں اعضاء اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ پیشانی کی طرح ہتھیلیوں پر بھی نشان تھے، گھٹنوں پر بھی نشان تھے، انگوٹھوں پر بھی نشان تھے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ عبادت الہیہ میں، عبادت پروردگار میں جو صرف اور صرف اپنی قربانیوں اور کاوشوں اور محنتوں کے تحت جو صرف پیشانی پر نشان بنا پائے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو ساتوں کو نشانوں کا آسمان بنا دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے سجاد کی۔ پھر پوچھا گیا کوئی اور میننگ ہے سجاد کی؟ مولا نے بیان فرمایا ہاں، دوسرا اور ایک مقصد ہے، مطلب ہے سجاد کا اور ساجد کا۔ ساجد وہ جو سجدے کے لیے زمین تلاش کرے، پاک زمین تلاش کرے، جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور پاک زمین خود پر سجدے کے لیے جسے تلاش کرے اسے سجاد کہتے ہیں۔ صلوات اسے سجاد، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ اور کم وقت میں میں تمام کر دوں گا۔ آپ سوالے بالکل میری طرف متوجہ رہی، گھڑی پلیز آپ نہ دیکھ لیجئے گا، آپ کیونکہ ثواب ہے نا، والد کے چہرے کی طرف دیکھنا، نہیں ٹھنڈا ہو گیا موسم، وہاں ثواب نہیں۔ والد سرکار نے فرمایا ہاں عبادت، کون بولا ماشاءاللہ؟ ارے کوئی نہ کوئی تو بولے گا، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، جو بے صدا ہے تھوڑا جاگ کے بیدار ہو کے، جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا۔
کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا. اور زبان میسا میں تمار کی قسم دے دو, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا, علی کے نام پہ گونگا ضرور بولے گا. اور علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا, علی کا بغض چھپانے سے چھپ نہیں سکتا. زبانہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا, زبانہ بولی تو چہرہ ضرور بولے گا. آئیے سرکار, بہت بڑی عظمت ہے اس ذات بے مثال کی کہ جس کا ذکر کرنے ہم اس فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے سر تنویر صاحب, اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور جو ان کے متعلقین ہیں ان کو بھی طول حیات, صحت, دولت, محبت, چاہت, مودت اہل بیت سے ہمیشہ مالا مال فرمائے. اب تو آپ تھوڑی رہ جائیں, آپ کو بھی اللہ اسی اعتبار سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آپ کہیں مولانا صاحب تنویر صاحب یہ دعا کر دی, ہم کوئی چھوٹے موٹے تھوڑی, تو آپ سب بڑے ہیں. یہاں کی جو بزم ہے یہ سب کے لیے مساوی ہے, سب کے لیے برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہی اہل بیت کی بزم ایسی ہے کہ جہاں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, سبحان اللہ, کوئی بڑا نہیں ہوتا, جو اس در پہ آ جائے وہی اہل بیت والا ہوتا ہے. صلوات پڑھے مولانا. یہ بات آ گئی ہے, بہت رموز بہت تڑپ رہے ہیں دل میں, نیٹ ورک بہت مل رہے ہیں, لیکن اب سب تھوڑی بیان کر سکتے چھوٹے سے وقت میں. جہاں ایک مرتبہ گفتگو ہو تو ٹائم کھسک جاتا ہے. ہاں, یہ جو بیان ہو رہا ہے نا, یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے واسطے. لائف آف سید سجاد بہت بڑی عبرت ہے. کتنے عظیم کارنامے. آپ دیکھیں, خوشی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینا یہ بہت آسان ہے. کیا میں نے کہا آپ کی خدمت میں, ہم نے کہا خوشی میں عظیم سے عظیم کارنامے انجام دینا یہ حضور بہت آسان بات ہے. لیکن تکلیفوں اور ظلم و شدائد اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور میں رہ کے جانوروں کو انسان بنانا, بے دین کو دیندار بنانا, بے نمازی کو نمازی بنانا. بات آ گئی عرض کر رہا ہوں, توجہ, بات آ گئی عرض کر رہا ہوں. ایک گلی سے مدینے کی گزر رہے ہیں سید سجاد. ایک مسلمان جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. اس سے پوچھا, سید سجاد بتائیے کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ مولا نے پوچھا, بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا میں نماز پڑھ کے آؤ, ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو. اب وہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی ہوگی, 3 والی, بے دین والی, یا امام مبین والی, پنجتن والی, اہل بیت والی, ہمیں کیا معلوم, بیٹھے تھوڑی تھے ہم وہاں. اب وہ نماز پڑھ کے جلدی سے آیا سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا بتائیے کون جیتا کربلا میں کون ہارا؟ مولا نے پوچھا تو کیا کر کے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. مولا نے فرمایا جواب تو لے کے آ رہا ہے. اب بھائی غور کریں میں کیا کہہ گیا. مولا نے فرمایا جواب تو تو لے کے آ گیا. اگر نمازیں ختم ہو گئی ہوتی تو یزید جیتا تھا, نمازیں زندہ ہیں اس کا مطلب میرا حسین جیتا. صلوات پڑھیں محمد. خدا کی قسم یہ سید سجاد کے جواب کا ہمیں بھرم رکھنا چاہیے اپنی لائف میں. آپ کو معلوم ہے میں ناظم عربی کالج کا پڑھا ہوں, میرے استاد مولانا حمید الحسن صاحب ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. اور میں جس کالج سے پڑھا ہوں آج مجھے 10 سال ہونے جا رہے ہیں, جو شریف باندرا پلاٹ گلشن مسجد امام بڑا گلشن حسینی میں پیش امامی جمعہ ہیں. آپ سمجھ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آج تک صبح کی جماعت قضا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ مولا سجاد کا جو بھرم ہے جواب کا, کہ اگر میرے بابا کو مانتے ہو تو یوں کرتے کے ساتھ ساتھ تمہارا یوں بھی ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور غور کریں, غور کا خدا قسم, خدا قسم. پسند آیا ہو مجھے
دعاؤں سے نوازیے گا، اور اللہ ہم کو اور زیادہ اس منزل میں سب سے پہلے عمل کرنے کی، اس کے بعد آپ کو دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین۔ تو عزیزو دوستو، مجلس سے اٹھیے، ہمیں صبح کی فکر بھی ہونا چاہیے، صبح کے سجدے کی فکر بھی ہونا چاہیے، شب داری بھی کریے۔ بہت جلوس، واقعی یہ بہت بڑا احتجاج ہے جلوس۔ آج باطل، اہل باطل اسی جلوس کی وجہ سے تو گھبرائے ہوئے ہیں۔ ارے کسی نے کیا خوب کہا تھا، سنے میرے بھائی، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صاحب دنیا پریشان ہے، اربعین کربلا سے دنیا پریشان ہے، اتنے پہنچ گئے، اتنے پہنچ گئے، اتنے پہنچ گئے، اتنے پہنچ گئے۔ تو کہنے والا کیا خوب کہتا ہے، گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، ابھی تو حسین نے بلایا نہیں ہے تو یہ مجمع، ابھی حسین نے بلایا نہیں ہے، اور جس دن حسین بلائیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ محبتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں جو خود بخود پاسپورٹ بنوا کے، ویزا لگوا کے، پیسہ خرچ کر کے اربعین پر جا رہی ہیں۔ کیا کرنا ہو، یہ محبتیں ہیں۔ کاش کہ حسین نے ایک مرتبہ جملہ ارشاد فرما دیا، حل من ناصر ینصرنا، ہر صدی کے لیے ہے نا، ہر زمانے کے لیے ہے نا، لیکن یہ صرف ہم سنتے ہی ہیں، ہم کو عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے، غم حسین بھی منانا چاہیے، اور ہمیں دونوں پسندوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں دونوں پسندوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی پسند کا بھرم بھی ہمیں باقی رکھنا چاہیے، مولا حسین کی پسند بھی ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ مولا حسین کی پسند کیا ہے، اللہ کی پسند کا توجہ جانے کا نام، وقت کم ہے لیکن دو شرٹ میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمیں دونوں کی پسند برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی خوشی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے ذکر حسین۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ ذکر، ہاں، تذکرہ حسین، عزاداری ہے، تعزیہ داری ہے، علم عباس اٹھانا، سب یہ اللہ کی پسند ہے۔ اب میں جملہ کہوں کھٹک جائے مجھے معاف فرما دیجئے گا، یہ ہے اللہ کی پسند۔ اب یہ بھی سنیے کہ حسین کی پسند کیا ہے، حسین کی پسند ہے سجدہ پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد حسین کی پسند ہے سجدہ پروردگار۔ عزیزو، مدینے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے، مولا روز جاتے تھے اپنے لقمے سے کھلاتے تھے، آپ کو پتا ہے، اور جب بیمار صحیح ہو گیا تو خدا حافظ کہہ کے جانے لگے۔ اس نے مولا رکیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا جب تک ہماری خدمت کا موقع تھا آپ نے ہماری خدمت کی، اب چونکہ میں غلام ہوں، آپ امام ہیں، آپ امام ہو کے ہماری خدمت کر رہے تھے، اب میں صحت یاب ہوگا، توجہ یہ بہت بڑا درس ہے مولا، اب ہم میں صحت یاب ہو گیا ہوں، تب میرے اوپر بھی تو فرض بنتا مولا، چاہے ہفتہ مہینہ 2 مہینہ نہ رکے تو کم ایک آدھ دن تو رک جائیے، تاکہ ہم سویرے سے لے کے شام تک آپ کی تیمارداری، آپ کی خدمت، آپ کو پانی پلا سکوں، آپ کے پیر دبا سکوں، آپ کے سر دبا سکوں، آپ مولا آپ کی خدمت کر سکوں۔ مولا نے کیا فرمایا، اگر یہی ارادہ اور نیت ہے، بہت کیا درس دیا ہے چوتھے امام نے، اگر ارادہ اور نیت یہی ہے کہ تم اسی طریقے سے میری خدمت کرنا چاہ رہے ہو جیسی میں نے تمہاری خدمت کی ہے، تو مدینے میں جو بھی کوئی مومن پریشان حال بیمار ہو اس کی عیادت کرتے رہنا زین العابدین کی عیادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وقت نہیں ہے جناب، وقت نہیں ہے، اتنے میں تو اب میری داڑھ گرم ہو پائی ہے، لیکن اب بہرحال وقت ہے، ایک دو بات اور عرض کر دوں، ٹائم کے اندر بات کو تمام بھی کرنا ہے۔ سید سجاد ایک شخص آیا اور کہا مولا بہت آپ کی عبادت مشہور ہے، اب ہم سے کوئی کہہ دے ماہر جعفری صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں آپ، تو ہم کیا کہیں گے، سموسہ کھاؤ گے؟ تھوڑا مسکرا دیجیے بھائی صاحب، میں کوئی بھالا لے کے تو بیٹھا نہیں ہوں، ہے نا۔
ہمیں ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہماری کوئی تعریف کر لیں ہم ماشاءاللہ کیا زبردست مجلس پڑھ دی ہم نے، واہ واہ سبحان اللہ، تو ہم کہیں گے سموسہ کھاؤ گے، چائے پیو گے، یہ ہمارا مزاج ہے، مگر اہل بیت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی ویسے شیعہ ہم نہیں ہو پائے جیسے شیعہ ہمیں بننے کی ضرورت ہے، جیسے سلمان تھے، ابو ذر تھے، جیسے مقداد تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، پیر مارے تو چشمہ جاری ہو جائے اور یہاں تو خود پیر ٹوٹ جائے۔ صلوات تو پڑھیے محمد والے، اور کرنے میں کیا ہے؟ مولا بڑی شہرت ہے، بہت فیمس ہے، آپ عبادت بہت زبردست آپ کی ہے، مولا کے تیوریوں پہ بل آئے، کیا کہا تو نے؟ یہ سید سجاد کیا کہا تو نے؟ غلام سے فرما جا فلاں صندوق میں میرے دادا علی کا دیوان رکھا، وہ اٹھا کے لا، دوڑ کے گیا دیوان اٹھا کے لایا۔ مولا نے کہا اب جو صحابی جو تعریف کرنے والا تھا اس سے کہا مولا کی اس دیوان کے فرنٹ پیج پہ پڑھ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت علی، ضربت سبحان اللہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن جو امر پر چلی تھی، علی کی ایک ضربت خندق کے دن جو امر پر چلی تھی، افضل من عبادت الثقلین، پوری کائنات کی عبادت پر بھاری ہے۔ تو کہہ رہا ہے زین العابدین بڑی آپ کی عبادت کی شہرت ہے، ارے تجھے معلوم نہیں میرے دادا علی کی عبادت تو سوچ ہی نہیں سکتے، وہاں کی ضربت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے جس کی ضربت کا کوئی جواب نہ ہو اس کی عبادت کا کیا جواب آئے گا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزو سوچئے جب پوتا ایسا ہے تو پھر دادا کیسا ہوگا؟ اور یہی بیان کر کے آپ حضرات کے سینوں میں بیداری چاہوں گا کہ تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، سب کو تھوڑی اچھی لگتی ہے، اور سب کو جنت میں بھی تو نہیں جانا نا، اپن کو صلوات تو پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخری موقع ربط مصائب، تعجب ہے انہیں بزم ولا اچھی نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا، یہ ایسی نہیں ہے، یہ علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا ہے جو آپ کھا رہے ہیں، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی۔ ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر، ابو طالب کے ٹکڑوں پر پلا ہے دین پیغمبر۔ مسلمانوں نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، مسلمانوں نمک کھا کر دغا اچھی نہیں لگتی، اور خدا جانے انہیں ناد علی سے کیا عداوت ہے، خدا جانے انہیں ناد علی سے کیا عداوت ہے۔ بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، اور صاحب بلا میں ہے مگر رد بلا اچھی نہیں لگتی، اور یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے، یہ پیراہن فقط آل ابو طالب پر جچتا ہے، ہر ایک تن پر خلافت کی قبا اچھی نہیں لگتی، ہر ایک تن پر خلافت کی قبا اچھی نہیں لگتی۔ اور اس شعر کے لیے میں نے زحمت دی تھی تاکہ بہار آ جائے ذہنوں میں، فکر میں، شعور میں، سماعت میں، بصارت میں، عقیدت میں، مودت میں، چاہت میں، محبت میں، قرابت میں بہار آ جائے، تبھی تو جلوس اٹھا کے آپ چلیں گے، کوئی حبیب ہوگا، کوئی میسم ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا مجلس سے ہی سب بننا ہے ہمیں، مجلس نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہیں سے ہمیں میسم بننا ہے، یہیں سے ہمیں حبیب ابن مظاہر بننا ہے۔ ہر ایک تن پر خلافت کی قبا اچھی نہیں لگتی، اور صاحب ہماری قوم
مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے. ہماری قوم مجلس کا تبرک کھا کے پلتی ہے. اسے دنیا کی کوئی بھی غذا اچھی نہیں لگتی. مل کے صلوات پڑھیں محمد بس. جان گرامی، دامے درہمیں جو مجھ سے ہو سکا آپ کی خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ سال آئندہ زندہ رہیں گے پھر خدمت میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ وہ ذات ہے خدا کی قسم کہ دوست تو دوست، دشمن تک جسے ابلیس کہا جاتا ہے، 10 ہاتھوں پیروں اور 10 منہ کے ساتھ جب انگوٹھا چباتے چباتے تھک گیا اور عبادت سجاد میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا، تو قدرت نے ایک ثاقب بھیجا جو جلا دے اسے. اب جی ابلیس نے جیسے یہ دیکھا تو کانپ گیا اور ہٹا، تو بھی سید سجاد سجدے میں تھے. آپ سوچئے، لہو لہان ہو گیا انگوٹھا مسلح، مگر سید سجاد کی عبادت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. تو پتا ہے آپ کو اس نے کیا کہا؟ میں مان گیا آج آپ کو، انتا زین العابدین انتا سید الساجدین. اور یہ شیطان نے کہا ہے کہ آدم و عالم کی کائنات میں ہم نے بہت سو کو دیکھا عبادت کرنے والوں کو، مگر سجاد آپ جیسا عبادت گزار ہم نے کہیں نہیں دیکھا. محمد باقر کنویں میں گر گئے. زوجہ نے کہا آپ عبادت کرتے رہیں گے؟ توجہ، بس ربط مسائل. اور دیکھیے بیٹا کنویں میں گر گیا ہے. تو کیا جواب دیا؟ میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا. زوجہ پھر بول، جب میں اس کے سجدے میں خیانت نہیں کر سکتا تو وہ میری اہانت میں خیانت کیا کرے گا؟ اور یہ کہہ کے کنویں کے پاس پہنچے اور کہا اے آب، اے پانی بلند ہو گیا اور بلند ہو کے کہا اے آب میری امانت کو واپس دے دے. اور ایسے آ رہے تھے کہ جیسے دیدار کے لیے پانی نے محمد باقر کو کنویں میں بلایا ہو. بس عزادارو، یہی دو معصوم تھے جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے اور محمد باقر کہا جاتا ہے. فاتح کربلا گھوڑوں سے پامال ہو گئے، بیویاں رسن بستہ ہو گئیں، مگر پھر بھی آپ کو پتا ہے جب حسین شہید ہو گئے تو اسی دن سے، اسی وقت سے، اسی لمحے سے امامت حضرت سجاد کا آغاز ہوا. میں نے کہا نا، خوشی میں مقام و منزلت اور مرتبے حاصل کرنا آسان ہے. اللہ اکبر. کاظم جرولی جو اپنے بہت شناسہ ہیں وہ کہتے ہیں کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اللہ اکبر. یہ حضرت سید سجاد کی منزل تھی خدا کی قسم کہ ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا اور لوگ تنہائی میں مصیبتوں پر گریہ کیا کرتے ہیں. اور پتہ ہے میں نے مقتل کو پڑھا ہے کہ جب یہ قید میں تھے تو مناجات کر رہے تھے، اے اللہ جو میں نے چاہا تھا وہی تو نے کر دیا، کیونکہ تخلیے میں محبوب سے باتیں کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مجمع میں مزہ نہیں آتا. اے اللہ تو نے مجھے قید کی تنہائی دے کے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر کرم کیا، میرے اوپر مہربانی کی. لو عزادارو، یہی سید سبز تمام ہو گیا لمحہ، یہی سید سجاد ہیں کہ 1 سال کی قید کاٹ کے جب مدینے تشریف لائے،
35 سال تک اپنے بابا کی بھوک اور پیاس کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے رہے. جب پانی آتا تھا تو بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی, اور جب کھانا آتا تھا تو بابا کی بھوک یاد آ جاتی تھی. روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنا غمزدہ مظلوم یہ امام تھا کہ مدینے کے جو قصاب تھے ان کو بھی احساس ہوتا رہا کہ کربلا سے سید سجاد غمزدائی کی کیفیت کے ساتھ آئے ہیں, لہذا ان کے سامنے نہ کوئی جانور ذبح ہوتا تھا اور نہ ان کے سامنے کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھا جاتا تھا. بہت احتیاط. تمام ہو گیا لمحہ, آخری جملہ مجلس تمام ہے. ارباب ادا روایت بتا, آواز کے ساتھ رویا کرو. پانچویں امام خود ابو بصیر سے کہتے ہیں, ابو بصیر یہ رونے کا انداز اچھا نہیں, اٹک اٹک کے ہلک کے ہچک کے روتے ہو. نہیں نہیں نہیں, ایسے کنجوسی سے نہ رویا کرو. رونا ہے تو ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا بختل میں روتی تھی, ہائے میری چکیوں کا پالا حسین, ہائے میری آنکھوں کا تانا حسین. جزاک اللہ. تمام ہو گیا مرحلہ. عزادارو روایت بتاتی ہے ایک دن سید سجاد بازار سے گزر رہے تھے کہ گوشت پر نظر پڑی اور دوڑ کے پہنچ گئے کہ بھیا جس کو ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلا لیا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ہم بغیر سیراب کیے ہوئے جانور ذبح نہیں کرتے. پھر قصاب سے پوچھا, قصاب معذرت کرنے لگا, مولا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے گزرنے کا ٹائم ہے, میں بہت احتیاط رکھتا ہوں, معاف کر دیجئے گا مجھے. لیکن پھر سید سجاد کھڑے ہو گئے, یہی جملہ تمام ہے مجلس کے لیے جی. کھڑے ہو گئے, اس سے تین سوال کیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کیا جب جانور ذبح کیا تھا کیا اسے پانی پلا لیا؟ ہاں مولا, میرا خاندانی طریقہ یہی ہے, ہم جانور کو کبھی پیاسا ذبح نہیں کرتے. ہاں جب جانور ذبح کیا تھا تو کیا اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ کہا نہیں مولا کبھی بھی یہ ہم نہیں کرتے. بالکل تنہائی کے حال میں جملہ سننا. کہا جب یہ جانور ذبح کیا تھا کوئی اور تو نہیں تھا؟ کوئی بھوکا تو پیاسا تو نہیں تھا؟ ارباب اعضا سید سجاد تیسرا سوال کرتے ہیں, سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا. دیکھیے سوال کرتے ہیں, بھائی جب تم نے جانور ذبح کیا تھا چھری کو تیز کر لیا تھا؟ ہاں مولا تیز کر لیا. جیسے ہی سید سجاد نے جب سنا تو آپ کو ایک دم گریہ کیا, کربلا کا رخ کیا اور رخ کر کے ایک آواز ہی, ہائے میرے مظلوم بابا, ارے یہاں کے قصاب وہ کام نہیں کرتے جو کربلا میں تیرے ساتھ کیا گیا. اے بابا جانور ذبح نہیں کیے جاتے مگر 13 ضربوں سے تیرا گلا کاٹا گیا. اے میرے بابا یہاں جانور سیراب کیے جاتے مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا. اے میرے بابا افسوس مظلومیت کی بات ہے کہ جب جانور یہاں ذبح نہیں کیا جاتا, اگر کوئی سامنے جانور ہو مگر ہائے مولا میرے بابا پھوپھی در خیمہ پر 70 قدم پہ کھڑی تھی. اے بابا تجھے 13 ضربوں سے کربلا میں ذبح کیا گیا. اے میرے بابا تیرا بیٹا مظلوم ہے. اور یہی کہہ کے امام زین العابدین مسلسل گریہ کرتے رہے. آخر میں وہ لمحہ آ گیا کہ خود جانے کی تیاری ہوئی. پانچویں امام کو بلایا اور فرمایا میرے بال زیادہ لوگوں کو میرے جنازے میں نہ بلانا, تمہیں غسل دینا, تمہیں غسل دینا, کفن دینا, سپرد خاک کرنا. پانچویں امام رونے لگے کہ بابا ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بابا کے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں. بس جملہ سننا. ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے اس کے بابا کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. رو کے فرمایا بیٹا میری بھی تمنا تھی میرے باپ حسین کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے مگر سمبا کے میری حسرت پوری نہ ہوئی. میرا بابا گھوڑوں کی ٹانگ
آنکھوں سے پامال ہوا، سجاد دیکھتا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و والدہ و بنیہا، پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین کی حاضری قبول فرما، بانی مجلس کو اور ارکان مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اور اسی مجلس اعزا محبت اعزا پر، مجلس اعزا کی محبت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اس قیام مجلس نورانی سے ہمارے زمانے کے مولا امام الزمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما. آخر میں گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے جتنے مرحوم سب کے ارواح کو ہدیہ صالح ثواب فرمائیں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. اللہم صل